راج محل بیگم صاحبہ کی بڑی خصوصی عقیدت تھی حضرت شاہدولہ صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا جب میری ڈیتھ ہو جائے تو مجھے حضرت شاہدولہ کے قدموں میں دفن کیا جائے. راج محل بیگم کی جو یہ قبر ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ مسجد کے اندر ہی ہے, تو اس پہ کوئی تحفظات تو نہیں ہوتے؟ پہلے یہ قبر جو تھی وہ بیرونی طرف تھی, اس کے بعد جب مسجد کو توسیع دی گئی تو مسجد کی دیوار کے بالکل ساتھ اس کو مسجد کے اندر لایا گیا. یہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہی بن گیا تھا جو اس کے بعد میں جا کے بنایا گیا؟ اور ابھی بھی اگر آپ قبر کا تعویذ دیکھیں تو یہ سارا مغلیہ دور کا تعویذ ہے. ہیلو پاکستان, آزاد ڈیجیٹل گجرات سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین, گجرات میں مشہور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر صاحب کی جو زوجہ محترمہ ہے, ان کی جو بیوی تھی, اس کی ایک قبر یہاں پر موجود ہے. راج بیگم ان کا نام تھا. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رضوان الحق صاحب, جو گجرات کے معروف ایک ہسٹورین بھی ہیں اور ماشاءاللہ کاروباری شخصیت بھی ہیں. ان کی تحقیق جو ہے وہ اس قبر کے حوالے سے بھی بہت پختہ ہے اور وہ شائع بھی ہو چکی ہے. تو ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ راج بیگم گجرات سے کس طرح تعلق رکھتی ہیں اور کس طرح وہ اورنگزیب عالمگیر کے نکاح میں گئیں. یہ ساری دلچسپ معلومات جانتے ہیں رضوان الحق صاحب کی زبانی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ ظاہر بھائی, بہت شکریہ. اچھا رضوان الحق صاحب, آپ کی جو ہے نا وہ تحریریں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں اور راج بیگم کے حوالے سے بھی میں نے پڑھا اور دیکھا کہ یہ بڑی تاریخی شخصیت ہے. کس طرح ان کا تعلق گجرات سے بنا, کیسے یہ اورنگزیب عالمگیر کے نکاح میں گئیں, اس حوالے سے ذرا کچھ بتائیے گا. جی, یہ جو راج محل بیگم صاحبہ ہیں جن کی آپ پیچھے قبر جو وہ دیکھ رہے ہیں, یہ راج محل بیگم صاحبہ ایک راجہ تھے, راجہ چتر سین, ان کی یہ بیٹی تھی. تو اس وقت کے جو ہندو عقائد تھے ان کے مطابق جب ان کے ہاں یہ بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس بیٹی کو جو ہے نا وہ مارنا چاہا, زندہ درگور کرنا چاہا. تو وہ جو راجہ چتر سین صاحب تھے ان کا تعلق جو ہے وہ حضرت شاہدولہ صاحب کے ساتھ بھی تھا. تو جب حضرت شاہدولہ صاحب کو پتہ چلا کہ یہ وہ جو راجہ چتر سین صاحب ہیں وہ اپنی بیٹی کو, راج محل کو جو ہے وہ زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بیٹی کو زندہ درگور نہ کریں, یہ جو بیٹی ہے آپ کی بیٹی آئندہ ہندوستان کی ملکہ بنے گی. اچھا, یہاں پہ مجھے ایک بات بتائیے گا, راجہ چتر سنگھ صاحب جو تھے ان کا تعلق گجرات سے تھا؟ راجہ چتر سنگھ کا صاحب کا تعلق جو ہے وہ گجرات سے نہیں تھا. ان کی جو ملاقات ہوئی تھی شاہدولہ صاحب سے وہ یہاں پہ گجرات میں ہوئی تھی, لیکن وہ بطور عقیدت مند ان کے پاس آئے تھے, ان کا تعلق گجرات سے نہیں تھا. وہ تو ہندو تھے نا, تو وہ شاہدولہ صاحب کے پاس آئے؟ شاہدولہ صاحب کے جو عقیدت مند تھے وہ ہر مذہب سے تھے, ہر مکتبہ فکر سے تھے, ہر مذہب سے تھے. اس میں کوئی جو ایسا نہیں تھا کہ صرف مسلمان ان کے عقیدت مند تھے, ہندو مسلمان سب لوگ ان کے عقیدت مند تھے. اچھا, تو پھر شاہدولہ صاحب نے بتایا چتر سنگھ صاحب کو کہ یہ آپ کی بیٹی ملکہ ہندوستان بنے گی, آگے کی کہانی آپ سنا رہے تھے. جی, تو انہوں نے کہا جی آپ کی یہ جو بیٹی ہے یہ ہندوستان کی ملکہ بنے گی, تو آپ اس کو جو ہے نا وہ اس کا قتل نہ کریں. تو انہوں نے شاہدولہ صاحب کی بات کو مان لیا اور اس کا قتل جو ہے وہ نہ کیا. تو اس کے بعد وقت گزرتا گیا تو ایک دفعہ جو کشمیر کے سے جب آغاز ہوتا ہے تو راجوڑی آتا ہے, تو راجوڑی میں اورنگزیب عالمگیر اور ان کی ساری فیملی گزر رہی تھی. تو وہاں پہ راجہ چتر سین بھی جو وہ بھی ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہاں پہ پھر ان کی ملاقات اورنگزیب عالمگیر کی اور راجہ چتر سین صاحب کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں ہی یہ جو رشتہ ہے یہ طے ہوا اور یوں اورنگزیب عالمگیر کی یہ مسز بن گئی, یہ زوجہ بن گئی. اچھا, راجہ چتر سنگھ تو آپ بتا رہے ہیں کہ ہندو تھے اور اورنگزیب عالمگیر تو بڑے سخت راسخ العقیدہ مسلمان تھے, انہوں نے ایک ہندو سے کیسے شادی کر لی؟ وہ راجہ چتر سین صاحب مسلمان ہو گئے تھے نا, وہ حضرت شاہدولہ کے دستے مبارک میں مسلمان ہو گئے تھے. جی, یہ جو ان کی بیٹی تھی جس کا نام, ان کی بیٹی بھی مسلمان ہو گئی تھی, ان کا نام راج محل تھا. یہ پھر راج محل کی قبر گجرات میں کیسے بنی؟ جی, راج محل نے وصیت کی تھی. راج محل کو جب بڑی ہوئیں تو ان کو یہ پتہ چلا کہ میں یہاں پہ میری جو زندگی ہے اس کا ایک وسیلہ جو ہے, دیکھیں زندگی کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے, تو میری زندگی کا جو وسیلہ ہے وہ حضرت شاہدولہ صاحب بنے. راج محل بیگم صاحبہ کی بڑی خصوصی عقیدت تھی حضرت شاہدولہ صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ جب میری ڈیتھ ہو جائے تو مجھے حضرت شاہدولہ کے قدموں میں دفن کیا جائے. تو یہ جو آپ اس وقت قبر دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ بالکل حضرت شاہدولہ کے قدموں میں ہے, اس لیے ان کی تدفین یہاں پہ ہوئی تھی. شاہدولہ کا مزار تو کسی اور جگہ پہ, یہ کس طرح قدموں میں بنا؟ شاہدولہ کا مزار اگر آپ یہاں سے دیکھیں, یہ جہاں پہ یہ قبر ہے تو شاہدولہ کا مزار یہاں سے کوئی 500 میٹر آگے یہ ان کے سر کی طرف ہے. اچھا, مطلب وہ جو ان کے قدم مبارک ہیں ان کی سیدھ میں ان کی قبر بنائی؟ سیدھ میں ان کی قبر ہے, یہاں سے بالکل یہ ساتھ ہی ہے. جب ہم باہر نکلیں گے تو شاہدولہ صاحب کا مزار آتا ہے.
تو پھر تو اورنگزیب عالمگیر بھی شاہ دولت صاحب کا مرید ہوا ہوگا یا ویسے ملنے آیا ہوگا یا کوئی لنک ہوگا. جی اورنگزیب عالمگیر صاحب کا جو ایک تاریخ میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جب گجرات آیا تو جہاں پہ اندرون قلعہ میں اندرون شہر میں ایک مسجد تھی، مسجد مولوی صالح محمد صاحب کی مسجد تھی، مسجد لوہارا. تو وہاں پہ ان کا جو ملاقات ہوئی تھی اورنگزیب عالمگیر صاحب کی اور شاہ دولت صاحب کی. اچھا، ملاقات بھی ہوئی. جی ملاقات ہوئی تھی، تاریخ میں یہ جو ہے نا وہ آ رہی ہے بات کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو یہ جو راج بیگم ہیں جو اورنگزیب عالمگیر کی وائف تھیں، ان سے بھی کوئی اولاد ہوئی عالمگیر کی؟ جی ان سے ان کی اولاد ہوئی، ان کی اولاد بھی آگے بادشاہ بنی، جن میں ایک بڑا نام بہادر شاہ ظفر ثانی کا بھی تھا. اچھا، مطلب کہ گجرات کی رہنے والی ایک خاتون راج محل بیگم، اس کا بیٹا سلطنت ہندوستان بھی بنا ہوا ہے. جی گجرات کی رہنے والی نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں عجرات میں تدفین کہہ سکتے ہیں. یہ گجرات کی رہنے والی نہیں تھی، یہ یہاں پہ ان کی تدفین صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ راجہ شاہ دولہ کی عقیدت مند تھی اور انہوں نے شاہ دولہ صاحب کے قدموں میں اپنی تدفین پسند کی تھی. اچھا، یہاں پہ جو ان کا مزار یا مقبرہ بنا ہوا ہے گجرات میں، یہ کس نے بنوایا ہے، کب بنا ہے؟ یہ مقبرہ جو ہے نا جی یہ مغل دور میں ہی بنا تھا. یہ جو آپ ساتھ مسجد دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے کیمرہ مین اس کو دکھا سکیں گے تو یہ جو مسجد ہے یہ اس مسجد کو کہتے تھے جامعہ مسجد شاہی بیگم. اور یہ تب مزار کے ساتھ مسجد بنی تھی اور مسجد کے ساتھ یہاں پہ ایک کنواں بنوایا گیا تھا اور کنویں کے پیچھے باغ جو ہے نا وہ لگوایا گیا تھا. اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ مسجد جو ہے وہ جب مختلف حملہ آور یہاں پہ آئے تو انہوں نے چونکہ یہاں پہ مغل بادشاہ کی ملکہ دفن تھی، اس لیے انہوں نے اس مسجد کو بھی جو ہے وہ شدید نقصان پہنچایا. اس کے بعد اس مسجد کو جو مولوی مبارک صاحب تھے انہوں نے از سر نو تعمیر کروایا. اور یہ جو مسجد تھی اس کے پیچھے جو باغ تھا وہ باغ پھر ایک گجرات کا مشہور خاندان ہے، خاندان چابک سوارا، اور دوسرا خاندان ہے دورانی خاندان. یہ جو دونوں خاندان تھے، خاندان چابک سوارا جو تھا جو چیف منگریال راجپوت خاندان تھا وہ، اور دوسرا خاندان دورانی خاندان، ان کی پھر باغ میں ان کا چھوٹے سے قبرستان بن گئے. اب ان دونوں قبرستان بننے کی وجہ کیا تھی کہ یہ جو دونوں خاندان تھے، خاندان چابک سوارا اور خاندان دورانی جو خاندان تھا جس میں سردار یات محمد خان دورانی صاحب تھے، عبدالغفور دورانی صاحب تھے، ڈپٹی یار محمد خان دورانی صاحب تھے، اور دوسری طرف جو خاندان چابک سوارا ہے اس میں میاں محمد اشرف صاحب تھے، میاں محمد اصغر صاحب تھے، میاں رسول بخش صاحب تھے، میاں نورو خان صاحب تھے. اور اس کے علاوہ یہ چابک سوارا کون لوگ تھے، کس کے ساتھ ان کا لنک؟ جی جو خاندان چابک سواران تھا وہ بھی گجرات کا شاہی خاندان تھا، وہ رنجیت سنگھ کی کیبنٹ کا ممبر خاندان تھا. ان کا قبرستان بھی پیچھے بنا، ان کا قبرستان بھی پیچھے اس لیے بنایا گیا کہ ان کا تعلق چونکہ شاہی خاندان سے تھا اور یہ مسجد اور یہ جگہ بھی شاہی جو ہے وہ ملکیت میں تھی، اس لیے ان کی بھی وہاں پہ بنائی گئی. اچھا، اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ راج محل بیگم کی جو یہ قبر ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ مسجد کے اندر ہی ہے، تو اس پہ کوئی تحفظات تو نہیں ہوتے؟ سر نہیں، مسجد کے اندر یہ اصل بات یہ تھی کہ پہلے یہ قبر جو تھی وہ بیرونی طرف تھی. اس کے بعد جب مسجد کو توسیع دی گئی تو مسجد کی دیوار کے بالکل ساتھ اس کو مسجد کے اندر لایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک احترام کی وجہ سے اس کو بالکل مسجد کی دیوار کے ساتھ لایا گیا. باقی جو قبرستان ہے وہ پیچھے رہ گئے. تو لوگ آتے ہیں یہاں پہ، مطلب جی لوگ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ، اس مسجد میں بھی، اس قبر میں بھی، اس قبر پہ بھی، اور جو پیچھے دونوں قبرستان ہیں اور وہ جو دونوں خاندان تھے وہ گجرات کے اہم خاندان تھے، وہ دونوں جگہوں پہ لوگ اس پورے کمپاؤنڈ میں لوگ آتے ہیں. تو یہ جو قبر یہاں پہ بنی تھی یا جو مقبرہ بنا تھا، یہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہی بن گیا تھا یا اس کے بعد میں جا کے بنایا گیا؟ یہ مقبرہ جو اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہی بن گیا تھا. وہ خود ان کی سرپرستی کر رہے تھے یا ان کی سرپرستی میں بنا تھا، اور اس کا جو پرانا ڈیزائن تھا وہ سارا مغلیہ ڈیزائن تھا، اور ابھی بھی اگر آپ قبر کا تعویذ دیکھیں تو یہ سارا مغلیہ دور کا تعویذ ہے. مغلیہ دور کا تعویذ بھی لگا ہوا ہے؟ جی مغلیہ آپ دیکھیں تو مغلیہ دور کا تعویذ ہی اس پہ لگا ہوا ہے، اور پورے ہندوستان میں جہاں پہ بھی کسی قبر پہ، مغلوں کی قبر پہ جو تعویذ لگے ہوئے وہ اسی طرح کے لگے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ہمیں کنفرم کرتا ہے کہ یہ واقعہ ہی ہمیں کنفرم کرتا ہے. اچھا، اگر کوئی سیاح یہاں پہ آنا چاہے اس قبر کو دیکھنے کے لیے، ایک تاریخی جگہ ہے، تو آپ ذرا ایڈریس سمجھا دیں تاکہ ان کو آسانی ہو جائے. جی وہ سب سے پہلے تو ہمارے شہر کے مشہور زمانہ جو بزرگ ہیں ولی حضرت شاہ دولہ صاحب کے مزار پہ آ جائے تو، اور وہاں سے وہ جو ہے وہ جنوب کی طرف جو ہے وہ چند قدموں کے فاصلے پہ یہ جامعہ مسجد جو شاہی ہے یہ موجود ہے. یہ کسی سے پوچھ کے بھی اس کو عرف عام میں یہاں پہ مولوی مبارک صاحب کی مسجد بھی کہا جاتا ہے.
چلیں جی، بہت بہت شکریہ رضوان لاکھ صاحب، آپ نے بڑی قیمتی معلومات دیں. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ راج محل بیگم جو اورنگزیب عالمگیر کی بیوی تھیں، ان کی قبر یا ان کا مقبرہ جو ہے وہ گجرات شہر کے اندر شاہ دولے جی کے مزار کے بالکل پاس میں موجود ہے، اور یہاں پر اور بھی بہت ساری تاریخی جگہیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.